تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ اسی رمضان المبارک اور جو رب کریم کا مہمان ہمارے پاس آنے والا ہے اس کے متعلق ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جب ہمارے گھروں میں کسی مہمان نے آنا ہو تو ہمارے گھروں کا ماحول چینج ہو جاتا ہے، ہمارے گھروں کا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر صفائیاں شروع ہو جاتی ہیں، صفائی کرتے ہیں کہ یار پرونیاں نے آنا ہے، مہمانوں نے آنا ہے، اور جو ہماری ہمت استطاعت طاقت میں ہوتا ہے اس مہمان کی مہمان نوازی کے لیے ہم بندوبست کرتے، تیاری کرتے، اور جس طرح مہمان جس طرح اس کا کردار ہوتا ہے، جتنا مہمان زیادہ اہمیت والا ہوتا ہے ہم اس طرح ہی بڑھ کے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ مہمان کون آ رہا ہے، اور مہمان کون آ رہا ہے، پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ یہ مہمان کس کی طرف سے آ رہا ہے، کون اس کو بھیج رہا ہے، خود ہی آ رہا ہے یا کہ کسی کوئی اس کو بھیج رہا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں بھی کلیئر ہوں تو پھر اس مہمان کی قدر اور وقت بڑھ جاتی ہے، اور جب مہمان کے آنے کا مقصد وہ بھی بلند ہو، وہ بھی بہت اعلیٰ ہو، تو پھر اس کے ساتھ یہ تیسری چیز ایڈ ہونے کے ساتھ اس مہمان کی قدر، اس کی وقت، اس کی حیثیت اور بڑھ جاتی ہے۔ میں مثال عرض کروں گا تو انشاءاللہ مثال کے ساتھ ذرا بات واضح اور زیادہ سمجھ آئے گی کہ آپ کے پاس میں جمعہ پڑھانے کے لیے آیا تھا، پہلا جمعہ جو میں نے آپ کے پاس پڑھایا تھا، تو میں جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے دیکھا کہ یار یہ مولوی صاحب نہ آئے جمعہ پڑھانے کے لیے۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ یار جمعہ پڑھانا آنا ہے، لیکن کس کی طرف سے آ رہے ہیں؟ قاری عظیم اختر صاحب نے بھیجا ہے، جی قاری عظیم صاحب نے بھیجا ہے۔ اب قاری عظیم صاحب کا ایک یہاں پر اس مسجد میں، اس مرکز میں ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، تو میرے آنے کی حیثیت اور وقت کیا ہے جی بڑھ گئی، کیونکہ ویسے میں آتا جی چاڑے کو جمعہ پڑھانا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ ممبر کے اوپر کھڑے نہ ہونے دیتے کہ بھائی تم اسے جانتے نہیں، کون ہے تو، کہاں سے آئے ہو۔ لیکن جب آنے کا مقصد بھی آپ کے سامنے بتایا کہ میں جی جمعہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں، اور بھیجا کس نے ہے؟ قاری عظیم صاحب نے بھیجا، تو اس کی وجہ سے پھر میری عزت، احترام، مقام، حیثیت، وقت وہ بڑھ گئی کہ یار یہ مہمان عام نہیں ہے، اس کو قاری صاحب نے بھیجا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے زمانے میں، ہمارے گھروں میں یہی ہوتا ہے کہ ایک سادہ سا مہمان گھر میں آ جائے، ٹھیک ہے جی چائے بنا لے، بسکٹ لے آئے، لو جی مہمان کی مہمان نوازی ہوگی۔ لیکن اگر یہ پتا چلے کہ یہ مہمان یہ کسی کی طرف سے، ایم این اے کی طرف سے آ رہا ہے، کسی بڑے عہدے سرکاری افسر کی طرف سے آ رہا ہے، اس کا پروٹوکول بڑھتا ہے نہیں ہے کہ یار مہمان جو ہے نا یہ فلانے ایم این اے نے بھیجا ہے، یہ فلاں کی طرف سے آ رہا ہے۔ اور پھر اگر اس مہمان کے آنے کا مقصد بلند ہو، مہمان اس لیے آ رہے ہیں جو ہمارے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے، اب مقصد دیکھے ساتھ اٹیچ ہوا نا، مقصد بلند ہوا، اس مہمان کی قدر اور بڑھ جائے گی کہ یار یہ مہمان ایسا عام نہیں ہے، بلکہ یہ مہمان آ رہا ہے ہمارے بیٹے یا بیٹی کی رشتے کے لیے، تو ان مہمانوں کی ہم نے دل و جان سے قدر کرنی ہے، ان مہمانوں کی ہم نے دل و جان سے احترام کرنا، اور جو ہمت طاقت ہوئی ہم نے ان کی مہمان نوازی کرنی، تاکہ مقصد بلند ہے تو ہم نے ان کی مہمان نوازی بھی بلند کرنی۔ اس کے بعد مہمان کا ریئیکشن دیکھیں کہ جب مہمان ہم سے مہمان نوازی کروا کر اپنے جو ہے نا واپس جاتا ہے، اگر تو ہم نے مہمان کی مہمان نوازی اچھے طریقے سے کی ہو، اچھے طریقے سے اسے ملے ہو، خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا استقبال کیا ہو، اور جو ہمت طاقت استطاعت تھی اس کے سامنے مہمان نوازی کے طور پر رکھا، ساری زندگی وہ مہمان اب مہمان نوازی کو یاد رکھتا ہے کہ میں فلانے کے گھر گیا تھی، انہوں نے بڑی مہمان نوازی کی تھی۔ لیکن اگر مہمان کے پاس مہمان بن کے جائیں، ہمارے گھر میں آئے کوئی مہمان، ہم منہ ہی سیدھا کر کے نہ اس سے ملے، خندہ پیشانی کے ساتھ نہ ملے، استقبال نہ کریں، اور جانے لگے تو ہم اس کو اس طرح رخصت نہ کریں جیسے کہ رخصت کرنے کا حق ہے۔ وہ ساری زندگی سب کو جا کے بتاتا ہے او فلانے گھر گیا سی، اس سے ظالم ہے، ان کو پتہ نہیں مہمان کے آنے کا کیا ہوتا ہے، کیسے استقبال کرنا ہے، کیسے مہمان کو ملنا ہے، ایسے بے ضمیر لوگ ہیں۔ تو اب جی یہ ساری تمہید میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے؟ آپ کے سامنے یہ سارا معاشرے کا یہ تصور آپ کے سامنے کیوں رکھا ہے؟ اپنے گھروں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، آپ کے گھروں کے اندر یہ چیزیں میں نے کیوں آپ کے ذہن میں تازہ کروائی ہیں؟ کیونکہ ان قریب چند دن کے بعد ہمارے پاس بھی ایک مہمان آ رہا ہے۔ کون سا مہمان ہے جی؟ وہ رمضان کا۔ چلیں جی ایک چیز کنفرم ہوگی کہ وہ مہمان جو آ رہا ہے نا، وہ مہمان ہمارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ اب دوسری چیز ہم نے کنفرم کرنی ہے، کیا وہ رمضان کا مہینہ وہ خود آ رہا ہے یا اس کو کوئی بھیج رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو مہمان پہلے بذات خود ہی بڑی برکتوں والا ہے، بڑے ہی احترام والا ہے، ہمارے لیے بڑے ہی قابل احترام ہے رمضان۔ لیکن جب اس کے ساتھ یہ چیز اٹیچ ہو گئی کہ یار وہ مہمان جو آ رہا ہے رمضان، وہ رب العالمین کی طرف سے آ رہا ہے، ہمارے خالق کی طرف سے آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، تو اب اس کی وقت، اس کی حیثیت وہ جو ہے اور مزید بڑھ گئی۔
اب تیسری چیز کنفرم کرتے ہیں کہ یہ بھی ہم کنفرم ہو گیا کہ رمضان کا مہینہ مہمان آ رہا ہے, یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آ رہا ہے. اب تیسری چیز کنفرم کرنی, کس مقصد کے لیے آ رہا ہے, اس رمضان کے آنے کا مقصد کیا ہے, کیوں ہمارے پاس آتا ہے؟ اس لیے تاکہ انسان بھوکے پیاسے رہے. کیا رمضان اس لیے آتا ہے کہ وہ انسانوں کو بھوکا پیاسا دے کر رمضان خوش ہوتا ہے؟ نہیں جی, یہ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے نا کہ یار رمضان آنا تو سانو بھوکا پیاسا رکھنا, یہ مقصد نہیں ہے رمضان کا. آئیے جی رسول اللہ سے پوچھتے, محبوب سے پوچھتے, کیا محبوب یہ رمضان آ رہا ہے, اس رمضان کے آنے کا مقصد کیا, یہ کیوں آتا ہے, یہ کیوں ہمارے پاس آ رہا ہے, اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اس لیے آ رہا ہے تمہارے پاس تاکہ اس رمضان المبارک میں نیکیوں کو بڑھا دیا جائے, نیکیوں کا درجہ بلند کر دیا جائے. جو عام دنوں میں آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا 10 کا اجر ہے, رمضان المبارک میں وہی نیکی کرتے ہیں تو کتنا اجر؟ 700 گنا. کتنا جی؟ 700 گنا. یہ ہے جی رمضان کا مقصد. اور دوسرا مقصد پوچھا کہ رمضان کے آنے کا مقصد کیا ہے, یہ کیوں آ رہا ہے ہمارے پاس؟ تو محبوب نے فرمایا جی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, من صام رمضان, کہ وہ جو مہمان آ رہا ہے نا آپ کے پاس, جس نے بھی اس مہمان کی قدر کی یعنی روزے رکھے ایمان و احتساباً, ایمان کی حالت میں, و احتساباً اور ثواب کی نیت سے, ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے, تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف. یہ ہے جی رمضان کے آنے کا مقصد. ایک اور حدیث ہے, رسول اللہ نے فرمایا جی من قام رمضان, یہ تو صام روزے کے متعلق ہے. اب دوسری حدیث من قام رمضان, جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا, قیام اللیل تراویح پڑھی, ایمانا و احتسابا, ایمان کی حالت میں, و احتسابا اور ثواب کی نیت سے, ثواب کی نیت سے تراویح پڑھی, تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے بھی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ ہے جی رمضان کا مقصد. اب تینوں کی تینوں چیزیں ہمارے پاس کنفرم ہوگی. یہ بھی ہمیں پتا چل گیا کہ جی ہمارے پاس مہمان کون آ رہا ہے, رمضان. یہ بھی پتا چل گیا کہ وہ رمضان کس کی جانب سے آ رہا ہے, اللہ کی طرف سے. یہ بھی پتا چل گیا کہ رمضان کے آنے کا, مہمان کے آنے کا مقصد کیا ہے, ہماری مغفرت, جہنم سے آزادی اور جنت کے قریب کرنا, اللہ کے قریب کرنا, نیکیوں کا موسم, نیکیوں کی بہار, یہ مقصد ہے. اب اس کے بعد جی ساری کا سارا جو ہے نا اب وہ میرے اور آپ کی گیم ہے. کیا اس رمضان کے آنے کے بعد ہم اس کی قدر کرتے ہیں یا کہ نہیں کرتے؟ اب میں دونوں طبقے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو رمضان کی مہمان کی قدر کریں گے ان کا کیا انجام ہونے والا ہے اور کیسے پھر اللہ بھی ان کی قدر کرے گا. کیونکہ ہمارا جمعے کا موضوع یہی ہے نا کہ رب کے مہمان کی تم نے قدر کرنی ہے تو رب تمہاری قدر کرے گا. تو اب اگر ہم نے اس رمضان کی, جو کہ چند دنوں کے بعد ہمارے پاس آنے والا ہے, اگر ہم نے اس رمضان کی قدر کی تو کون کون سے انعامات اور کون کون سی ہماری قدر, اللہ کے ہاں کون کون سی رحمتیں اور برکتیں ہمیں ملنے والی. اور دوسرا طبقہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو رمضان کی قدر نہیں کرتا, رمضان کے روزے نہیں رکھے گا, اس بابرکت مہینے کا احترام نہیں کرے گا, آیا ہے تو کوئی اس کو پتہ نہیں, ویسے ہی کھانے کھائے جا رہے ہیں, ویسے ہی جھوٹ فراڈ اور ویسے ہی بازاروں کے اندر وہ سارے کے سارے معاملات ویسے ہی چل رہے ہیں, تو ان لوگوں کا کیا انجام ہونے والا ہے. آئیے جی پہلے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو مہمان کی قدر کریں گے, مہمان کی عزت افزائی کریں گے, مہمان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں گے. اور رمضان کے مہینے کی عزت کیا ہے جی؟ دن کو روزہ رکھنا, رات کو قیام کرنا, یہ رمضان کی بس عزت ہے. تو صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ رب العزت کی طرف سے, یہ حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل عمل بنی آدم لہو, بنو آدم کے, آدم کی اولاد کے سارے اعمال اس کے لیے, ان الصیام سوائے روزے کے, اور جو مہمان آنے والا ہے سوائے اس روزے کے, فإنہ لی, کیونکہ یہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے, اور وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, اور میں ہی اس روزے کی جزا دوں گا. آپ نے نماز پڑھی نا, فرشتے اس نماز کا نا اجر لکھ لیتے ہیں کہ اس بندے نے نماز پڑھی ہے, اتنا اس کا اجر ہے. آپ نے صدقہ خیرات کیا, فرشتوں نے اس کا اجر لکھ لیا. لیکن جب یہ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس روزے کا اجر فرشتے نہیں لکھتے, فرشتے بس آپ کے نامہ اعمال میں لکھ لیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو, فلاں سال کو, 2026 کے فروری کے مہینے اس تاریخ کو اس بندے نے روزہ رکھا. وہ روزے کا اجر کتنا ہے, اس روزے کے ثواب کتنا ہے, اللہ فرماتے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, اس کا جزا بدلہ میں ہی دوں گا. فرشتوں کو بھی سر کوئی نہیں پتا کہ اس روزے کی جزا کیا ہے, روزے کا بدلہ کتنا ہے, ثواب کتنا ہے. اس لیے یہ پہلا, اگر ہم نے اس مہمان کی قدر کی تو اس مہمان نے ہمارے لیے جو انعامات رکھنے, کہ سب سے پہلا انعام اللہ کی طرف سے اس روزہ دار کو دیا جائے گا کہ اللہ کی طرف سے یہ انعام ہوگا کہ یہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے تو میں اس کے اجر دوں گا. فرشتوں بس تم نے یہ لکھ لو کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہے. حالانکہ ہم باقی سارے اعمال بھی تو کس لیے کرتے ہیں, نماز ہم کس لیے پڑھتے ہیں جی؟ اللہ کے لیے. کس لیے پڑھتے ہیں؟
اللہ کے لیے. قرآن ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے. باقی زکوٰۃ ہم کس کے لیے دیتے ہیں؟ اللہ کے لیے دیتے ہیں سارے اعمال. لیکن باقی سارے اعمال کا فرشتے اجر لکھ رہے. ہم نے قرآن کریم پڑھا تو فرشتے 1 ارب کے نیکی بدلے میں ہماری 10 نیکی لکھ رہے. لیکن یہ رمضان روزہ جو ہے نا اس کا امر فرشتے بھی نہیں لکھتے. فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بس آپ نے یہ لکھ دو کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ قیامت والے دن میں خود اس کو مل کر اس کا بدلہ دوں گا. یہ پہلی فضیلت ہے, یہ پہلا اکرام ہے جو ہم اس رمضان مبارک کا اس مہمان کا احترام کریں گے, اکرام کریں گے. دوسری حدیث جی وہ بھی صحیح بخاری کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ حدیث کو ذرا سنیے گا اور پھر میں اللہ کا مزاج بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. محبوب نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم. یار ہمیں تو ہمارا تو ایمان ہے کہ محبوب اگر بات فرمائے تو دنیا جہان کا کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے, تباہ ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے محبوب کی نکلی ہوئی زبان غلط نہیں ہو سکتی. لیکن یہ معاملہ ہی ایسا تھا کہ محبوب نے قسم اٹھائی والذی نفس محمد بیدہ, اللہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, کہ لخلوف فم الصائم, روزہ دار کے منہ کی بو جو عصر کے وقت جو ہے نا نکلتی ہے نا میدے کی, وہ اطیب عند اللہ, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں من ریح المسک, مسک کستوری سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پاکیزہ ہے. اچھا یہ حدیث آپ نے سنی ہے, لیکن اس کی حدیث کے اوپر ذرا تشریح کے اوپر غور کیجیے گا کہ یار ہم نے اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ کا مزاج دیکھیے کیا ہے. ہم نے تو یہ پڑھا سنا سمجھا, ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جس شخص نے پیاز کھایا ہو وہ مسجد کے قریب نہ آئے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو مسجد میں آئے گا تو اس کے منہ کی بو سے فرشتے جو ہے نا تکلیف کرتے ہیں. رب کے گھر میں آئے گا تو رب کے گھر سے دور رہے وہ بندہ. جس نے لہسن اس طرح کی کوئی چیز بدبودار چیز کھائی ہوئی ہے وہ اس وقت تک مسجد میں نہ آئے جبکہ وہ اپنے کلی نہیں کر لیتا. اور رب کا مزاج تو یہ ہے کہ اگر جسم سے آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو آپ جو ہے رب کے گھر سے دور رہنا ہے. لیکن سر جب آپ رب کے لیے بھوکا رہیں گے, رب کے لیے پیاس برداشت کریں گے اور رب کے مہمان کی قدر کرتے ہوئے روزہ رکھیں گے تو آپ کے جسم سے اٹھنے والی بو بھی رب کے ہم بڑی محبوب ہے. رب کو اس کے مزاج بھی بڑا پیار ہے. حالانکہ کستوری اس زمین کی سب سے مہنگی ترین خوشبو ہے. تو اللہ کے رسول اللہ کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک آپ کے وہ جسم سے اور منہ سے نکلنے والی بو, کیونکہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, آپ نے رب کے لیے بھوکے پیاسے رہے ہیں, تو رب کو آپ کے منہ سے نکلنے والی بو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں کستوری اور مسک سے بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ محبوب اور پیاری ہے. اتنی زیادہ قدر کہ جب ہم رب کے مہمان کی قدر کریں گے تو رب ہمارے منہ سے نکلنے والے بو کی بھی قدر کرے گا. تو باقی تو آپ اجر آپ چھوڑ دیں. تیسری حدیث تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, للصائم فرحتان, کہ روزہ رکھنے والا رمضان مبارک کی مہمان کی قدر کرنے والے کے لیے 2 خوشخبریاں, اس کے لیے 2 خوشیاں. پہلی جی اذا افطر, جب وہ روزہ افطار کرتا ہے, روزہ افطار کرتا ہے, لو جی خوش ہو گیا, سارا دن جو بھوکا پیاسا رہا اب اس کی بھوک بھی ختم, پیاس بھی ختم, اور جو پابندیاں سارا دن جی لی وہ پابندیاں جی ختم ہو گئی. اب کھانا پینا اس کے لیے بالکل جو ہے نا جائز ہو گیا. یہ پہلی خوشی. اور دوسری خوشی محبوب نے فرمایا کہ اس وقت ہوگی جب وہ قیامت والے دن رب کی ملاقات کرے گا, کہ اللہ جو فرمائیں گے کہ میرے لیے تو نے سارا کچھ کیا, میرے لیے روزہ رکھا, میرے لیے بھوکا رہا, میرے لیے پیاسا رہا. اس وقت پھر جو اللہ اس کو انعام دیں گے, جو اس کو بدلہ دیں گے, اس وقت اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. تو یہ 2 خوشیاں اس کو ملیں گی. آئیے جی اگلی حدیث, جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے, حدیث نمبر 4. رسول اللہ فرماتے ہیں, یہ ان لوگوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں جو کہ مہمان کی قدر کرنے والے ہیں. جو مہمان کی قدر کریں گے تو اللہ دیکھے کیسے ان کی قدر کرے گا. اگلی حدیث اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ان اللہ عند کل فطر اتقا, یہ پیکج جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا سارا مہینہ چلتا ہے. ان اللہ عند کل فطر, کہ اللہ رب العالمین ہر وقت جب بھی مسلمان روزہ افطار کرتے ہیں, کھجوریں سامنے پڑی ہیں, سموسے پکوڑے جو بھی ہمارے ہاں بنتا ہے وہ سارا کا سارا سامنے پڑا ہوا ہے. انسان اس فکر میں ہے کہ کدو اذان ہوئے تو کدو ہم کھجور کھائیں, اور رب اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب یہ روزہ کھولے اور کب میں اس کی مغفرت کر دوں, کب اس کو گناہوں سے معاف کر دوں, کب اس کو گناہوں سے اور جہنم سے آزاد کر دوں. محبوب فرماتے ہیں وذالک فی کل لیلہ, یہ پیکج اللہ کا سارا مہینہ چلتا ہے. آپ تو ہوتے ہیں کھانا کھانے لگے ہیں اور اس انتظام ہے کہ یہ کدو یار اذان ہوئے تو روزہ کھولیے, اور رب آپ کے روزہ کھولتے وقت آپ کو جہنم سے آزاد کر رہا ہوتا ہے, آپ کے گناہوں کی مغفرت کر رہا ہوتا ہے. یہ ہے جی ان لوگوں کا طبقہ جو کہ اس مہمان کی, اس رمضان کی قدر کریں گے. اور آگے فرمایا رسول اللہ نے وذالک فی کل لیلہ, اور یہ پیکج اور یہ اللہ تعالیٰ کا جہنم سے آزاد کرنا لوگوں کو اور یہ لوگوں کی مغفرت کرنا, یہ ہر افطاری کے وقت یہی معاملہ ہوتا ہے.
ہر افطار پورا مہینہ لوگوں کو اللہ معاف کرتے، پورا مہینہ اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے رہتے ہیں۔ اگلی حدیث جی مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السحور اکلۃ برکہ، کہ لوگوں یہ جو سحری کا کھانا ہے اکلۃ برکہ، یہ کھانا بڑا ہی بابرکت ہے، اس کا کھانا بہت ہی بابرکت ہے، فلا تدعوہ، یہ سحری کا کھانا کبھی بھی نہ چھوڑو، چاہے آپ کو ایک ٹائم نہیں ہے پانی پینا پڑا تو پانی ہی پی کے روزہ رکھو، سحری نہ چھوڑو۔ اور ایک اور حدیث میں محبوب نے فرمایا کہ ہمارے مسلمانوں کے روزے اور اہل یہود اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کے کھانے کا ہے، کہ وہ سحری نہیں کرتے اور ہم سحری کرتے، تو اس لیے سحری آپ نے لازمی کرنی، ٹائم نہیں ہے تو کم از کم پانی کا ایک گھونٹ پی لیں، کھجور کھا لیں، تاکہ سنت کے اوپر عمل ہو سکے۔ آگے محبوب کیا فرماتے ہیں السحور اکلۃ برکہ، کہ سحری کا کھانا یہ بہت ہی بابرکت ہے، فلا تدعوہ، اس سحری کے کھانے کو کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ آگے حدیث سنیے توجہ جی، فإن اللہ وملائکتہ، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی المتسحرین، وہ سحری کھانے والوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ یار یہ سٹیٹس اور مقام تو اللہ کے نبی کا تھا، اللہ کے نبی کے بارے میں یہ آیت آتی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی کے اوپر درود و سلام تم بھی بھیجا کرو، ایک مرتبہ کہہ دے جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب جی یہاں پر ذرا دیکھیے کہ ہم نے کیا کیا کہ جب اس مہمان کی قدر کریں گے، اس مہمان کی اکرام کریں گے تو اللہ اور اللہ کے فرشتے ہمارے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ یہ کس کا اجر ہے جی، کس کا بیان ہو رہا ہے؟ کہ وہ لوگ کہ جو کہ اس مہمان کی قدر کریں گے۔ یہاں پر ایک اور چیز ذرا سمجھیے، یہ فضیلت اور مقام کیوں مل رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں؟ کیوں مقام ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی تہذیب نہیں ہے، کوئی بھی ایسا معاشرہ نہیں ہے کہ جس میں کھانے کا جو ٹائم جو ہے نا یہ سحری والا ہو۔ حالانکہ ہم ناشتہ کرنے کا کیا ٹائم ہوتا ہے ہمارے گھروں میں 8 بجے 9 بجے یہی ہوتا ہے نا ٹائم۔ ہم نے اپنی مرضی کا کھانا کھا رہے ہیں، پراٹھے بنائے ہیں آلو والے مولی والے، مزے سے لسیاں چل رہی ہیں، ہم اپنی مرضی سے کھانا کھا رہے ہیں، صرف ہم نے کھانا کھانے کا ٹائم چینج کیا ہے۔ توجہ جی، ہم نے صرف کھانا کھانے کا ٹائم چینج کیا ہے، اور ٹائم چینج کرنے کے اوپر اللہ کی رحمتیں دیکھیں کیسے برس رہی ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، ہم نے صرف کھانا کھانے کا ٹائم چینج کیا تو اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو اس کا اجر کیا ہوگا، اس کی قدر اللہ کے ہاں کیا ہوگی، جو سارا دن اللہ کی وجہ سے بھوکا اور پیاسا رہے گا۔ سمجھے نہیں بات کہ صرف کھانا کھانے کا ہم نے ٹائم چینج کیا ہے، کھانا وہی کھا رہے ہیں، ہم اپنی مرضی کا بنا کے کھا رہے ہیں، لیکن کھانا کھانے کا ٹائم چینج کرنے کی وجہ سے اگر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اور اللہ بھی مسلمانوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر درود بھیج رہا ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی ایمان والوں کے اوپر درود بھیج رہے ہیں، تو اس اجر کا، اس قدر کا، اس احترام کا، اس حیثیت کا آپ اندازہ لگائیں جو انسان سارا دن رب کی وجہ سے بھوکا اور پیاسا رہے گا۔ تو یہ ہے جی، اور آخری جو سب سے بڑی فضیلت ہے، جو سب سے بڑھ کر اس روزے کی فضیلت ہے، وہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن، کیونکہ رمضان میں یہی دو مین عبادت ہوتی ہیں، روزہ اور قرآن کریم کی تلاوت، چاہے وہ تراویح میں ہو چاہے تراویح کے الگ ہو۔ الصیام والقرآن، کہ یہ روزہ اور یہ قرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ بندے کے قیامت والے دن یہ سفارشی ہوں گے۔ ہمارے جی سفارشی وہ ہیں جن کی گارنٹی اللہ نے دی ہوئی ہے، اللہ کے رسول نے دی ہوئی ہے، اور آگے فرمایا کہ ان کی سفارش اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بھی ہوگی، قبول بھی ہوگی۔ دیکھیں جی، جب ہم مہمان کی قدر کریں گے نا جی، تو مہمان ساری زندگی یاد رکھتا ہے کہ یار انہوں نے بڑا اچھا رویہ کیا تھی، لیکن اگر ہم مہمان کی مہمان نوازی کریں گے اور یہی روزہ اور یہی قرآن قیامت والے دن ہمارے حق میں سفارشی ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جب ہمارے اعمال ختم ہو گئے، ہم پھنسے ہوئے ہوں گے، اس وقت یہی چیزیں، یہی روزہ، یہی مہمان اور یہی قرآن آ کر ہمارے لیے سفارشی بنے گا، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں سفارشی بنا کر اور اللہ کی جنتوں کا مہمان بنا دے گا۔ اب جی آئے دوسرا طبقہ، دوسرے طبقے کی بھی خبر لے لیں۔ دوسرا طبقہ کہ جو اس مہمان کے آنے یا نہ آنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، رمضان آیا ویسے ہی کھانے چل رہے ہیں، رمضان آیا ویسے ہی بازاروں کے اندر کھانے پینے کی رونقیں، رمضان آیا ہے تو رات کو تراویح قیام اللیل کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، آیا ہے نہیں آیا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کا کیا حشر ہونے والا ہے، کیا ان کے ساتھ ہونے والا ہے؟ رمضان کا مہینہ جو مہمان کی قدر نہیں کرے گا ان کا کیا انجام ہونے والا ہے؟ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 7148، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد جاءکم رمضان، لوگوں تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ مہینہ بہت ہی بابرکت ہے، بہت ہی برکت والا ہے، جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیے ہیں، اور اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے،
قید میں ڈال دیا جاتا ہے. اور آگے فرمایا محبوب نے من حرم خیرہا, جو اس مہینے میں بھی خیر سے محروم رہا, قد حرم, وہ اصل محروم اور بدبخت شخص ہے جو اس مہینے میں بھی خیر نہ حاصل کر سکا. کہ جب جنات اور شیاطین کو بند کر دیا گیا ہے, لوگ کہتے ہیں شیطان نے سانو نماز پڑھنے دینا, اور اس مہینے میں تو وہ بھی بندہ ہوا ہے, اس مہینے تو وہ بھی جکڑ دیا گیا ہے, اب کون سی چیز نہیں آپ کو نماز پڑھنے دیتی. تو اس لیے محبوب نے فرمایا کہ شیاطین کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے, اس کے باوجود بھی جو خیر سے محروم رہا, اصل محروم اور بدبخت وہ شخص ہے. دوسری حدیث جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, یہ حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے, جامع ترمذی کی حدیث ہے, 3545 حدیث کا نمبر ہے. محبوب منبر پر چڑھے, اپنا قدم مبارک رکھا, فرمایا جی آمین. دوسرا قدم رکھا, پھر فرمایا آمین. اور تیسرا قدم رکھا تو تیسرے قدم کے بھی اوپر بھی فرمایا جی آمین. اب جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ محبوب پہلے بھی منبر کے اوپر چڑھتے ہیں, لیکن آج آپ نے منبر کے اوپر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کہا, تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ, آج ہم نے دیکھا کہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو محبوب نے فرمایا کہ ابھی میں منبر کے اوپر چڑھنے لگا تھا تو جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے, انہوں نے جی 3 بد دعائیں کی ہیں, اور تینوں بد دعاؤں کے اوپر میں نے آمین کہا ہے. اس حدیث کی ذرا جو ہے نا سیریس کا ذرا اندازہ لگائیں کہ بد دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار حضرت جبریل علیہ السلام ہے, اور اس بد دعا کے اوپر آمین کہنے والے اللہ اکبر. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر خوفناک انسان کے لیے, انسان کو جھنجھوڑ دینے والی حدیث ہوگی. لیکن ہم سنتے ہیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کی قبولیت کے اوپر کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ایک فرشتوں کا سردار ہے اور دوسرا کائنات کا سردار ہے. تو پہلی جو بد دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبریل علیہ السلام نے کی, وہ کہتے ہیں محبوب وہ شخص رغم انف, وہ شخص اس کی ناک خاک آلود ہو, جس کو ہم اپنے کہتے ہیں اس کا بیڑا غرق ہو جائے, کہ جس کے سامنے آپ کا تذکرہ کیا جائے, آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے. محبوب نے فرمایا جی آمین. دوسری مرتبہ یا رسول اللہ اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے جس کی زندگی میں اس کے بوڑھے والدین موجود ہوں, اور وہ ان کی خدمت کر کے اللہ کی جنتوں کا مہمان نہ بن جائے, وہ بھی جو ہے نا تباہ و برباد ہو جائے. محبوب نے فرمایا جی آمین. تیسری بد دعا کہ محبوب وہ بھی شخص تباہ و برباد ہو جائے کہ جس شخص کی زندگی کے اندر رمضان آیا اور وہ رمضان کے روزے رکھ کر اللہ کو نہ منا سکا اور جنت کا حقدار نہ بن سکا, وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے. محبوب نے کیا فرمایا جی آمین. اب یہاں ذرا نوٹ کیجئے, ہم نے تو محبوب کا مزاج یہ پڑھا تھا کہ یار محبوب کو تو پتھروں کے ساتھ لہو لہان کیا گیا, تو محبوب نے بد دعا نہیں کی تھی. اور یار اتنی تکلیفیں دی گئی, اتنا ستایا گیا کہ محبوب فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس کائنات میں جس نبی کو ستایا گیا وہ میں ہی تھا, لیکن محبوب نے دانت شہید کرنے والوں کے لیے بد دعا نہیں کی, محبوب نے پتھر مارنے والوں کے خلاف بد دعا نہیں کی. لیکن یہاں پر کیا معاملہ ہے, یہاں پر لازمی کوئی نہ کوئی ایسی چیز چھپی ہوئی ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے, جہاں تک ہم پہنچ نہیں رہے, جہاں تک ہم پہنچ نہیں پا رہے, وہ چیز ہم نے پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. پہلی چیز یہ ہے, اور محبوب نے فرمایا جی جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے درود نہ پڑے, وہ بھی شخص تباہ و برباد ہو جائے. یار یہ تینوں کی چیزوں جو دعائیں بد دعائیں کی گئی نا, ان تینوں کی تینوں چیزوں کے اوپر, ان کی سیریس کے اوپر, ان کی سینسٹیو کے اوپر آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ کائنات کے محبوب ہمارے محسن ہیں جنہوں نے ہمیں رب کا تعارف کروایا ہے. اگر وہ دنیا میں نہ آتے تو شاید ہمیں خدا کا تعارف ہی نہ ہوتا, پتہ نہیں ہم کیا سے کیا ہوتے, پتہ نہیں ہم کفر کی زندگی گزار رہے ہوتے. انہوں نے آ کر ہمیں خدا کا تعارف کروایا, ہمارے محسن ہیں. تو محسن کے سامنے جی جب کسی کا تذکرہ کیا جائے تو حق نہیں بنتا یار اس کا تذکرہ خیر کیا جائے. تو اسی طرح محبوب نے فرمایا کہ جب جس کے سامنے میرا نام لیا جائے محمد, اور وہ درود نہ پڑے تو اس کی بھی ناخواہ کروں. تو یہ وجہ ہے. اب دوسرے جی والدین, وہ بھی ہمارے محسن ہیں, وہ بھی ہمارے محسن ہیں کہ یار انسان بلی کا بچہ پالنا آسان ہے, انسان کا بچہ پالنا مشکل ہے. یہ جو بچے کہتے ہیں نا ابا تسی ساڈے واسطے کی کیتا, یہ انشاءاللہ کبھی اس کے اوپر نا ہم بات کریں گے والدین کی عظمت کیا ہے. بچہ بڑا ہوتا ہے نا, وہ کہتا ابا تو ساڈے واسطے کی کیتا ہے, اس بچے کو نا, یہ میں نے وہاں پر بھی یہ ایک نا نسخہ بتایا تھا کہ جو بچہ نافرمان ہو نا, جو کہ ابا تو ساڈے واسطے کی کیتا, اس کو نا 1 ہفتے کے لیے, یہ 5-6 مہینے کا بچہ ہوتا ہے نا, اس کو کہ اینو سنبھالنا, اس کا کھانا پینا, اس کا پیشاب پکھانا, اس کو سلانا, جگانا, کپڑے دھونا, سارے کے سارے معاملہ تو کرنے. 1 ہفتے کے اندر انہوں پتا چل جائے گا ساڈے ابے نے ساڈے واسطے کی کیتا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں بھی جب ہمارے بچے ہوئے تب پتا چلا کہ ساڈے ابے نے ساڈے واسطے کی کیتا ہے. اس لیے ان کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ عملاً سمجھانے کی ہوتی ہے. آپ ان کو جیسے مرضی سمجھانے کہ ماں باپ کی یہ حدیثیں ہیں, یہ قدر ہے, انہوں نہیں سمجھ آنی. ان کو بچے دیں اور کہیں کہ سنبھالیں ان کو, اور 1 ہفتے کے اندر طبیعت سیٹ ہو جائے گی.
एक हफ्ता, बल्कि एक हफ्ता भी मैं ज्यादा कह देता, शायद एक दिन के अंदर इंसान की तबीयत आ जाए। तो जी वो वालिदैन, इसके ऊपर इंशाल्लाह कभी बात करेंगे, तो वो वालिदैन जो कि हमारे मोहसिन हैं, अब जब उनको हमारी जरूरत पड़ी है, जब वो बुरे हुए, वो मोहताज हुए और हम उनका सहारा ना बन सके, तो महबूब ने फरमाया जी उसका भी ना खाका रूद हो जाए। तो बनता है कि नहीं जी। अब तीसरी तरफ आ जाएंगी, रमजान मुबारक का महीना, और जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए, शैतानों को और जिन्नात और शयातीन को बंद कर दिया गया, इसके बावजूद भी यार जो दरवाजा खुला हुआ है, उस खुले हुए दरवाजे में भी बंदा दाखिल ना हो, ऐसा हद हराम हो जाए, तो फिर उसके जो है ना खा करूद होनी चाहिए। इस वजह से महबूब ने तीनों बदुआओं के ऊपर आमीन कहा। वरना हमारे महबूब का मिजाज मैंने आपके सामने रख दिया कि अब सताया गया और जो है ना हर किस्म की तकलीफ दी गई, लेकिन आपने बदुआ नहीं की। यहां पर क्या है कि ऐसी आसान चीजें हमारे मोहसिन थे, हमें जो है ना हाथ से पकड़ के, जैसे ना हाथ ना पकड़ के दरवाजे में दाखिल करने वाले, लेकिन फिर भी हम हद हराम बने रहे, तो फिर हमारा यही अंजाम होने वाला है। आगे जी एक और हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस जरा तवज्जो से सुनिएगा, मुस्तदरक अल हाकिम की हदीस है, हदीस का नंबर 1568, 1568 हदीस का नंबर है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा सोया हुआ था, नींद में था, तो मेरे पास दो फरिश्ते आए। तो जो से हदीस सुनिएगा जी, जो रोज़ा नहीं रखते या रोज़ा रख कर तोड़ देते हैं, जल्दी खोल लेते हैं, वो उनके बारे में रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैं सोया हुआ था, तो नींद ही की हालत में मेरे पास दो फरिश्ते आए। उन्होंने आकर जो है ना मुझे लेकर ना एक पहाड़ की तरफ गए, तो मैंने देखा वो पहाड़ इंतहाई खौफनाक, इंतहाई दहशतनाक वो पहाड़ था। तो फरिश्तों ने मुझे कहा कि जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। तो रसूलुल्लाह फरमाते कि मैं ज़रा पहाड़ के ऊपर थोड़ा ऊपर चढ़ा, तो मैंने देखा कि पहाड़ की दूसरी जानब इतनी को खौफनाक आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने फरिश्तों से पूछा कि ये आवाज़ें कौन सी हैं, ये आवाज़ें किन की हैं, और ये इतनी खौफनाक और दहशतनाक रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें। तो फरिश्तों ने मुझे बताया कि जी ये जहन्नमियों की आवाज़ें, जिनको जहन्नम में अजाब हो रहा है, जिनको जहन्नम में मारा पीटा जा रहा है, सजा और अजाब दिया जा रहा है। रसूलुल्लाह फरमाते कि मैं थोड़ा सा आगे गया, आगे मैंने देखा कि कुछ लोगों को उल्टा लटकाया हुआ है, कुछ लोग जो है उल्टे लटके हुए हैं और उनके जो जबड़े हैं उनको चीरा जा रहा है। महबूब फरमाते कि मुझे उनकी ये तकलीफ और उनका ये जो है ना उनको जो अजाब दिया जा रहा है वो मुझसे देखा नहीं गया। फिर मैंने फरिश्तों से पूछा कि इनका क्या जुर्म था, इनको क्यों लटकाया गया है, इनको क्यों यहां पर यह अजाब दिया जा रहा है। तो फरिश्तों ने नींद ही की हालत में मुझे कहा कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो रोजा तो रखते थे लेकिन अफ्तारी से पहले ही रोजा इफ्तार कर लिया करते थे। ये कौन है जी? रोजा रखा है, तवज्जो से बात समझिएगा, रोजा रखा है, मेहमान की कदर भी कर रहे हैं, लेकिन जो कदर करने का हक है वो पूरा नहीं कर रहे, तो ये अजाब हो रहा है। यार उस शख्स के अजाब का, उस शख्स की गिरफ्त का, अल्लाह का उसके ऊपर गुस्सा कितना होने वाला है, इसका अंदाजा मैं और आप लगा ही नहीं सकते। सिर्फ ये एक नमूना है कि जिस शख्स ने रोजा रखा है और रोजा रख कर वो पूरा नहीं कर रहा, तो उसका ये अंजाम है। तो जो साथ जो रोजा रख ही नहीं रहा, जो रमजान आया है नहीं आया उसको कोई परवाह ही नहीं है, उसका क्या अंजाम होने वाला है, उसके साथ अल्लाह का कितना गुस्सा होने वाला है। तो इसलिए अजीजों, ये खुसूसन ये जो अजान देने वाले हजरात है ना, मगरब की और फजर की, ये भी जरा तवज्जो से कि ये रमजान मुबारक का जो महीना है, आपकी वजह से हजारों लोगों ने रोजे रखने और अफ्तार करने, तो रोजा अगर वक्त से पहले अजान दे दी लोगों ने तो रोजा खोल लेना, तो कहीं ऐसा ना हो आपकी वजह से लोग फंसते हैं। तो रोजा ना आपने पहले अजान देनी है ना ही बाद में, बिल्कुल टाइम के ऊपर अजान दे, ताकि लोग आपकी वजह से उनका रोजा खराब ना हो जाए, उनका रोजे के अंदर कोई मसला ना बन जाए। क्योंकि अगर रोजा वक्त से पहले इफ्तार कर लिया तो ये अंजाम है, क्योंकि रोजे की कदर ही नहीं की, रोजे का जो हक था वो हक ही पूरा ना किया, हक ही अदा ना कर सके, तो ये अंजाम होने वाला है। तो उन शख्स का, उन लोगों का अजीजों क्या अंजाम होगा जो कि रोजा नहीं रखेंगे। तो इसलिए जी हमने ये भी बता दिया, जो साथी लेट आए उनके लिए मैं दोबारा अर्ज कर दूं कि हमारे घरों के अंदर जो है ना, जब भी कोई मेहमान आता है ना, तो हम देखते हैं कि मेहमान कौन आ रहा है और किसके कहने के ऊपर आ रहा है, कौन उसको भेज रहा है, और फिर उस मेहमान के आने का मकसद समझा जाता है कि मेहमान आ क्यों रहा है, उसी में वजह से मेहमान की इज्जत और एहतराम किया जाता है। ये चंद दिन के बाद हमारे पास मेहमान आ रहा है जी रमजान मुबारक का महीना, और ये आ रहा है अल्लाह की जानब से, और ये आ रहा है हमारी मगफरत के लिए। मकसद क्या है? मगफरत, माफी, अल्लाह की करीब करना, अल्लाह की जन्नतों का मेहमान बनाना, जहन्नम से आजाद करवाना, ये इस रोजे का मकसद है। अगर हमने जी इस मेहमान की कदर की तो हमारा जी पहले तबके के अंदर इंशाल्लाह नाम आ जाएगा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तमाम साथी पहले तबके के अंदर आने की कोशिश करेंगे नहीं इंशाल्लाह। और अगर बिलफर्द वल मुहाल अल्लाह हमें ऐसा ना बनाए, अगर हमने उस मेहमान की कदर ना की, एहतराम ना किया, कदर किया तो मुकम्मल तौर पर हक अदा ना किया, तो फिर दूसरा तबका जी हमारा इंतजार कर रहा है।
تو دوسرا پھر انجام وہ ہمارا ہونے والا ہے. اللہ ہمیں